اس سے ہمارے دلوں کی باتیں، دلوں کے راز، ہماری نیتیں چھپی ہوئی نہیں۔ کسی بھی کام کے کرتے وقت، ہاں اس کی عبادت کا وقت ہو یا بندوں سے کوئی معاملہ کر رہے ہوں، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا، کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، یعنی قیامت کے دن جب انسان سب چیزیں اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا تو کیا چاہے گا؟ کاش یہ دن کچھ اور دور ہو جاتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے، لیکن کس کے حق میں؟ جو اس کی طرف رجوع کر لے، جو اس کا بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود سے ڈراتا بھی ہے۔ کس کو؟ وہ جو اس کی نافرمانی کرے اور اس کے غضب کو دعوت دے، اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، یعنی اس کے ڈرانے میں بھی بندوں کی خیر خواہی ہے، تاکہ بندے ڈر کر اپنے لیے غلط انجام سے بچ سکیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ بالخصوص نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تعظیم اور محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہیں خدا بنا ڈالا، یا خدا کا بیٹا۔ اس کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے خدا کا بیٹا کہا تو کیوں کہا؟ یہ کہا کہ اس طرح ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اپنے نبی کو اس کا بیٹا مانیں گے تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ محبت کرے گا، اس طرح ہم اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی تردید میں کیا فرمایا کہ ان دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کی محبت کا نسخہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دیجئے، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ گویا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا شرط ہے، کیا لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ ایک ہے آپ کی اطاعت، جس کا اگلی آیت میں حکم آ رہا ہے، اور ایک ہے پیروی، اتباع۔ اطاعت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی حکم ملتا ہے، اور پیروی تو حکم کے بغیر بھی کی جاتی ہے۔ پیروی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے نقش قدم پہ چلنا، کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، کسی کے طریقوں کو دیکھ کر اس جیسا بنتے چلے جانا، اس کے اسوہ حسنہ کو اپنانا، اس سے محبت رکھتے ہوئے، یعنی اس شخصیت سے محبت رکھتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کے طریقوں سے محبت رکھتے ہوئے ان طریقوں کو اپنی زندگی میں لاتے چلے جانا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے درمیان کیوں مبعوث کیا؟ ایک بہترین ماڈل کے طور پر، بہترین اسوہ حسنہ کے ساتھ، اور ہم سے کیا چاہا کہ اس کی پیروی کرو، میری محبت چاہتے ہو اس جیسے بن جاؤ۔ لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی حاصل کریں، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، مسکرانا، کھانا پینا، سونا، جاگنا، لینا دینا، نفرت اور محبت کیسی تھی، تاکہ ہماری زندگی میں بھی وہی رنگ آ جائے، وہ رنگ جو اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے، صبغت اللہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے رنگے ہوئے تھے۔ جب تک ہم پر بھی وہ رنگ نہ آ جائے، اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت صرف زبانی دعوے سے حاصل نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ کام نہ کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو
تو میری پیروی اختیار کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ منہ موڑ جائیں، یعنی اطاعت نہ کریں، بات نہ مانیں، آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا خطاب دیا؟ صاف کہہ دیا کہ اللہ کی اطاعت نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں تو میری محبت بھی تمہارے لیے نہیں۔ اللہ کی محبت کو پانے کا راز اس کی بات ماننا اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کس نے کیا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جسے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی بات مانی جائے، ورنہ آپ کی بڑائی اور آپ کی شخصیت کا اعتراف تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں کون ایسا ہے بدبخت کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا انسان نہ مانتا ہو؟ مائیکل ایچ ہارٹ جو ایک کیتھولک کرسچن تھا، اس نے کتاب لکھی دا ہنڈریڈز، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 رکھا۔ وہ دنیا کے ان 100 بڑے انسانوں کے بارے میں، ان کی شخصیتوں کے بارے میں کتاب ہے کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ پلٹ دیا۔ اس میں سب سے بڑی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہم جیسے کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا سورج، سراج منیرہ بنا کر بھیجا کہ جو چمکتا ہے تو سب کو ماننا پڑتا ہے کہ سورج چمک رہا ہے، اس کی روشنی تو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس لیے صرف اس بات کا اقرار کر لینا کہ آپ ایک سورج ہیں، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے کہ سورج کو سورج مانتی ہے۔ ایمان والوں کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کی تعلیمات کو بھی مانیں، آپ کے طریقوں کو بھی اختیار کریں، اور آپ کی ذات سے، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر انسان سے بڑھ کر آپ کو چاہیں، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی شخص خدا کی قسم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر نہ چاہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، کس پر؟ سارے جہان والوں پر۔ کیوں چن لیا؟ اس لیے کہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، کیونکہ ایک عورت کے لیے سب سے پیاری چیز اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ، میں اپنی اولاد کو تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کیسی ماں تھی، عظیم ماں، جس کو پیدا ہونے والے بچے کی فکر کیا تھی کہ اسے شیطان نہ اچک لے۔ ہم میں سے کتنی مائیں ایسا سوچتی ہیں؟ بچے کی تربیت اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ ماں اپنے آنے والے بچے کے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتی ہے۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا۔ ایک عورت چن لی گئی آل عمران میں سے۔ مردوں کو تو اللہ نے چنا ہی تھا، اللہ نے اس لڑکی کو چن لیا۔ کیوں چن لیا؟ اس کی ماں کی تڑپ تھی، وہ بھی ایک عورت تھی،
اس کی نظر مان لی گئی، اس کی نظر قبول کر لی گئی۔ اسلام میں عورت کو ایک عظیم مقام عطا کیا گیا ہے، عورت پیچھے نہیں چھوڑی گئی، بس شرط یہ ہے کہ وہ عمل کے میدان میں آگے آئے۔ اور اسے ایک بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے۔ پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کی ضروریات کی ذمہ داری نہ لے۔ دوسرے لوگ اپنی کوشش سے پاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک عورت کی قبولیت اور اس کی نیکی کو دیکھ کر ایک مرد رشک کر رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر وہاں دعا مانگ رہا ہے۔ تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ثابت ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی دونوں طرف سے کوئی امکان نہیں۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ کیا ہم بھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی نعمت دے تو ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ جب ہم کو کوئی خوشی دیتا ہے تو ہم زیادہ کام وہ کرتے ہیں جس سے اس کا غضب بڑھ کے